اس سے پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی دو قسمیں یعنی اسم معرفہ اور اسم نکرہ پر گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں یعنی اسم خاص، اور اسم نکرہ کسے کہتے ہیں یعنی اسم عام، اور پھر اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں، اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں، یہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اسم خاص اور اسم عام میں نمایاں طور پر آپ امتیاز کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ اگر 10 یا 20 اسما میں اگر اسم خاص کو چن کر نکالنا ہو یا اسم عام کو نکالنا ہو تو آپ بآسانی ان کا امتیاز کر سکتے ہیں اور انہیں چھانٹ کر نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مشق کا بھی موقع دیا جائے گا اور کچھ مشقیں بھی کرائی جائیں گی تاکہ یہ آپ کا پڑھا ہوا پکا ہو جائے اور بخوبی اسے ذہن نشین کر سکیں۔ آج کا یہ بحث اسم کی دیگر قسموں پر ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اسم کی تمام قسموں کو، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی جو قسمیں ہیں ان قسموں کو بھی یاد کر لیں گے اور ذہن نشین کر لیں گے۔ آج اسم کی ہی قسمیں ہیں یہ، اور اس پر تھوڑی گفتگو ہونی ہے۔ یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے اور یہاں سے بھی کئی بار سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اسم کی دیگر قسموں میں ایک قسم ہے اسم کیفیت اور ایک اسم ہے اسم جمع۔ ایک قسم ہے اسم کیفیت اور ایک قسم ہے اسم جمع۔ تو اسم کیفیت کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس سے کسی شے یا شخص کی حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اسم کیفیت، جس سے کسی شخص کی حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے یا کسی چیز کی کیفیت یا حالت معلوم ہوتی ہے، جیسے سختی، روشنی، محبت، جلن، صحت، نیند، رفتار، خوشی۔ یہ سبھی الفاظ دلالت کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی حالات پر، کسی کیفیت پر۔ تو ہر وہ لفظ جو کسی حالت یا کسی کیفیت پر دلالت کرے اس اسم کو ہم لوگ اسم کیفیت کہتے ہیں۔ یہ کیفیت عربی کا لفظ کیف سے بنا ہے، جسے پوچھتے ہیں کہ کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے؟ دراصل وہاں یہی پوچھنا مقصود ہوتا ہے کہ تیری کیفیت کیسی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تیرا حال کیا ہے، کیف حالک، تیرا حال کیا ہے، تیری کیفیت کیا ہے، تو کیسا ہے، تیرا حال کیسا ہے۔ یہ سبھی ترجمے اس کے درست ہیں۔ اور دوسری قسم ہے اسم جمع۔ یہ اسم جمع، اسم جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو صورت میں واحد ہو لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہو۔ کئی اسموں کا مطلب چند متفرق اسموں کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ ایک ہی طرح کے کئی اسموں کا مجموعہ ہو تو اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ اور اسم جمع کی بھی جمع لائی جا سکتی ہے۔ اس کی مثالوں میں مثلا فوج، جب بھی لفظ فوج کا اطلاق ہوگا، بولا جائے گا، تو فوج یہ کسی ایک فرد پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کسی ایک آدمی کو، ایک انسان کو فوج نہیں کہہ سکتے، یا کسی ایک شے کو فوج نہیں کہہ سکتے، بلکہ فوج جب بھی تلفظ کیا جائے گا، بولا جائے گا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر ایک مجمع ہے، ایک بھیڑ ہے۔ ایسی ہی انجمن، ظاہر سی بات ہے ایک تنہا ایک شخص انجمن نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہی جھنڈ ہے، بھیڑ ہے، مجمع ہے، محفل ہے، اور اس طرح کے ہر وہ الفاظ جس سے جو حقیقت میں واحد ہو، صورت میں واحد ہو لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہو، تو اسے ہم لوگ اسم جمع کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اگلی بحث سے لوازم اسم کی، یہ BPSC کے ذریعے سے پوچھا بھی گیا تھا کہ لوازم اسم
درج ذیل میں سے کون لوازم اسم نہیں ہے، یعنی لوازم اسم سے سوال اٹھایا جا چکا ہے۔ سوال یہ بنتے ہی رہتے ہیں اور بنتے رہیں گے، اور ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم پورے قواعد کا احاطہ کر کے جائیں اور سب کو ذہن نشی کر لیں، تاکہ سوال کہیں سے بھی آئے اس کا جواب نہ چھوٹنے پائے۔ لوازم اسم، لوازم یہ لازم کی جمع ہے، تو لوازم اسم یعنی اسم کے لوازم۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لوازم اسم کیا ہے۔ تو ہر اسم میں چند خصوصیتوں کا پایا جانا لازم ہے۔ کوئی بھی اسم ہے تو اس کے اندر درج ذیل 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ مثلا وہ واحد ہوگا یا جمع۔ کوئی اسم ہے، مثلا کتاب ہے، اس کی یا تو واحد ہے یا جمع ہے۔ اب اس میں یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اب اسی کتاب کو لے لیجئے کہ یہ یا تو یہ واحد اور جمع میں سے ایک ہے۔ مذکر مؤنث میں سے ان تینوں میں تضاد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ واحد ہوگا تو مذکر نہیں ہوگا، مذکر ہوگا تو تیسرا والا جو وہ خود کسی کام کو انجام دینے والا ہو یا اس پر کسی کام کا اثر پڑ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپس میں متضاد نہیں ہے، یعنی یہ تینوں خصوصیات اس کے اندر بیک وقت ہو سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کے اندر دو پارٹس ہیں۔ مثلا پہلے میں کہ وہ واحد ہوگا یا جمع، تو کوئی اسم واحد بھی ہو اور جمع بھی ہو تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ واحد یا جمع میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، یا تو واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ ایسے ہی وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، دونوں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن مذکر یا مؤنث میں سے مذکر یا مؤنث لازماً ہوگا۔ اور تیسری خاصیت کہ وہ خود کسی کام کو انجام دینے والا ہوگا یا اس پر کسی کام کا اثر پڑ رہا ہوگا۔ تو یہ خصوصیات ہر اسم میں لازمی طور پر پائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں لوازم اسم کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر اسم کے اندر یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں کہ وہ اسم یا تو واحد ہوگا یا جمع، مذکر ہوگا یا مؤنث، وہ خود کسی کام کو انجام دینے والا ہوگا یا اس پر کسی کام کا اثر پڑ رہا ہوگا۔ یہ 3 لوازم ہیں، ان 3 لوازم کو اگر نام سے جانا جائے تو پہلی جو خصوصیت ہے اس کا نام ہے تعداد۔ واحد یا جمع ہونا اسے تعداد کہلاتا ہے، کہ وہ اسم تعداد کے اعتبار سے یا تو واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ اور مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے جنس ہے وہ، کہ اگر پوچھا جائے کہ اس اسم میں کون سا جنس ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے، جنس کی شناخت کیجئے تو سمجھ جائیے کہ مذکر اور مؤنث پہچاننے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو لوازم اسم 3 ہے، ایک ہے جنس، تعداد اور حالت۔ تو جنس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث، تعداد سے مراد یہ ہے کہ یہ واحد ہوگا یا جمع، اور حالت سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ خود کسی کام کا انجام دینے والا ہوگا یا اس پر کسی کام کا اثر پڑ رہا ہوگا۔ یہ تینوں لوازم اسم ہیں۔ لوازم اسم کی تعریف دیکھ لیں۔ جنس سے مراد کیا ہے کہ اسماء کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ جنس سے مراد اسماء کا کسی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی اسم ہو، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان چیز ہو، کچھ بھی ہو، وہ مذکر یا مؤنث ہوگا ہی، اور اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ مذکر مؤنث پر کریں گے کہ مذکر سے مؤنث کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ یہ جاندار چیزوں میں تو خیر اس کی شناخت بہت آسان ہے، لڑکا سے لڑکی، مرد عورت، شوہر بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، تو اس طریقے سے جاندار چیزوں میں تو اس کی شناخت بہت آسان ہے، لیکن بے جان چیزوں میں تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن امید کرتا ہوں جب جنس کو آپ پڑھ لیں گے تو یہ مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ تعداد سے مراد اسم کا واحد یا جمع ہونا ہے، اور حالات سے مراد جملے کے اندر اسم کی حیثیت متعین کرنا ہے، اسم کا پوزیشن متعین کرنا ہے، فکس کرنا ہے کہ وہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا مضاف ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسم ہیں، مذکر مؤنث۔
पहले किस्म है मुज़क्कर और दूसरी किस्म का नाम है मुअन्नस। तो जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, एक किस्म का मुज़क्कर नाम है और दूसरी किस्म का नाम मुअन्नस है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जिन्स के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो आपको लिख देना है कि जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में। तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, या तो वाहिद होगा या जमा होगा। तादाद के एतबार से भी दो किस्में हैं। फिर हालात के एतबार से क्या है कि वो हालात के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो हालात के एतबार से इसम की तीन किस्में होती हैं, या तो वो हालत फ़ाइली में होगा, या हालत मफ़ूली में, या हालत इज़ाफ़ी में। इसकी गुफ्तगू भी हम तफसीलन करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब फिर जिन्स को दो किस्मों में मुनक़सिम किया गया है, एक कहलाता है जिन्स हकीकी और एक कहलाता है जिन्स गैर हकीकी। जिन्स हकीकी और जिन्स गैर हकीकी को आप अगर समझ जाते हैं तो ये तकसीम और ये खाका बनाना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। हकीकी जिन्स किसे कहते हैं, जिन्स हकीकी किसे कहते हैं, तो जिन्स हकीकी की मुराद ये है कि ऐसे अल्फाज जिनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर जानदार हो, कोई मुज़क्कर कोई जानदार मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तो उसको जिन्स हकीकी कहेंगे। मिसाल के तौर पर गाय है, तो गाय एक जानदार चीज़ है और ये मुअन्नस है, और इसके मुकाबले में एक जानदार मुज़क्कर भी है। वो जानदार मुज़क्कर क्या है? बैल। तो हर वो लफ्ज़ जो जानदार मुज़क्कर या मुअन्नस हो और उसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर या मुअन्नस हो, तो उसको जिन्स हकीकी कहते हैं। इसकी दूसरी मिसाल है बीवी। दूसरी मिसाल है बीवी, तो बीवी इसके मुकाबले में शौहर है। तो हम कह सकते हैं कि गाय और बैल, बीबी, शौहर, ये चारों अल्फाज जिनसे हकीकी के तहत आते हैं, क्योंकि इन चारों में से हर एक के लिए एक जानदार मुतबादिल है और एक जानदार मुकाबिल है उसका। तो लिहाजा हर वो लफ्ज़ जो जिसका कोई जानदार मुकाबिल हो तज़कीर और तानीस के एतबार से, तो उस लफ्ज़ को हम लोग क्या कहेंगे? जिनसे हकीकी के तहत उसे लाएंगे और कहेंगे ये मुज़क्कर हकीकी है या मुअन्नस हकीकी है। तो मुज़क्कर हकीकी का मतलब ये है कि वो लफ्ज़ जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर या मुअन्नस हो, उसे क्या कहते हैं? जिनसे हकीकी कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर लड़का है, एक लफ्ज़ है लड़का, और दूसरा लफ्ज़ है कलम। लड़का और कलम। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लड़का जिन्स के एतबार से क्या है, कलम जिन्स के एतबार से क्या है, तो लड़का भी जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है और कलम भी जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। ऐसे ही घर, ये घर भी जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। ऐसे ही पानी जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। ये चारों अल्फाज जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, लेकिन इनमें फ़र्क है। पानी ये मुज़क्कर तो है, लेकिन इसके मुकाबले में इसका कोई जानदार मुअन्नस नहीं है, लिहाजा ये मुज़क्कर है लेकिन मुज़क्कर गैर हकीकी है। ऐसे ही कलम को क्या कहेंगे? मुज़क्कर है, लेकिन इसके मुकाबले में कोई जानदार मुअन्नस नहीं है, लिहाजा ये भी मुज़क्कर किस में आएगा? गैर हकीकी है, मुज़क्कर गैर हकीकी में आएगा। ऐसे ही घर कहते हैं मेरा घर, मेरी घर नहीं बोलते, तो घर ये लफ्ज़ मुज़क्कर है लेकिन इसके मुकाबले में कोई जानदार मुअन्नस नहीं है, लिहाजा ये भी गैर हकीकी के तहत आएगा। तो हर वो लफ्ज़ मुज़क्कर या मुअन्नस कुछ भी हो, अगर उसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है, तो उसको हम लोग जिनसे गैर हकीकी में रखेंगे। अगर उसके तहत कोई जानदार, उसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर या मुअन्नस है, तो उसको जिनसे हकीकी के तहत रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, ये लफ्ज़ है लड़का।
تو لڑکا یہ بھی مذکر ہے. جس طریقے سے پانی، قلم اور گھر مذکر ہے، ویسے ہی لڑکا بھی مذکر ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ پانی، قلم اور گھر یہ تینوں مذکر غیر حقیقی ہیں، جبکہ لڑکا یہ مذکر حقیقی ہے. ایسے ہی شوہر مذکر حقیقی ہے، ایسے ہی باپ مذکر حقیقی ہے، بھائی مذکر حقیقی ہے، بیل مذکر حقیقی ہے، اونٹ مذکر حقیقی ہے، مرغا مذکر حقیقی ہے، بکرا مذکر حقیقی ہے. تو اس طریقے کا ہر وہ لفظ جس کے مقابلے میں کوئی جنس جاندار ہو تو اس کو جنس حقیقی کہتے ہیں، اور مذکر ہو تو مذکر حقیقی، مؤنث ہو تو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. یوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہن، ماں، بیوی یا خالہ یا گائے یا اونٹنی، گدھی، کتیا، مرغی، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث ہونے کے ساتھ ساتھ مؤنث حقیقی بھی ہیں، کیونکہ ان سبھی الفاظ کے مقابلے میں ایک جاندار مذکر بھی ہے، لہٰذا ان کو کیا کہیں گے؟ مؤنث حقیقی. تو یہاں سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ مذکر حقیقی کسے کہتے ہیں اور مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں. تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. پھر مذکر کی دو قسمیں ہوں گی، مذکر حقیقی اور مذکر غیر حقیقی. ایسی ہی مؤنث کی بھی دو قسمیں ہوں گی، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. اب میں اس کے مشق کرنے کے لیے بھی کچھ سوالات آپ کو پیش کروں گا اور آپ اسے خود حل کر سکیں گے. فی الحال میں بول دیتا ہوں چند الفاظ، آپ کوشش کیجئے کہ ان سے مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کی شناخت کر سکیں، امتیاز کر سکیں. میں وہ الفاظ آپ کو بول دیتا ہوں، آپ کمنٹ میں اس کا جواب دیجئے کہ وہ الفاظ مذکر حقیقی میں کے تحت آئیں گے یا مؤنث حقیقی کے تحت. اب چند الفاظ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، آپ کامنٹ میں یہ بتائیے کہ وہ الفاظ میں کون مذکر حقیقی ہے، کون مذکر غیر حقیقی ہے، کون مؤنث حقیقی ہے اور کون مؤنث غیر حقیقی ہے. وہ الفاظ ہیں کتاب، قلم، رومال، دادی، بہنوئی، ہاتھی، بندریا، کتا، چادر، آسمان اور زمین. یہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ مذکر حقیقی ہیں یا مؤنث حقیقی. اس کی الگ سے پریکٹس کرائی جائے گی، مشق کرایا جائے گا، انشاءاللہ یہ مزید واضح ہو جائے گا. تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. لوازم اسم آپ نے دیکھا کہ تین ہیں، جنس، تعداد اور حالت. تو جنس کے بارے میں معمولی گفتگو ہو گئی، حالانکہ تفصیلی گفتگو اس پر کرنی ہے مذکر اور مؤنث کے بارے میں، اور ایک مستقل ویڈیو کی ہی اس میں ضرورت ہے، تو انشاءاللہ وہ لایا جائے گا بعد میں. اب تھوڑا اجمالی خاکہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنے قسم ہیں. تو تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، واحد اور جمع. جب لفظ بول کر کوئی ایک چیز سمجھی جائے تو اسے واحد کہتے ہیں، اور جب ایک سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں ایک ہی نوعیت کی تو اسے جمع کہتے ہیں. مثلا کتاب واحد ہے جبکہ کتابیں اس کی جمع ہے. حالت کے اعتبار سے اسم کی کتنے قسم ہیں؟ اقسام اسم باعتبار حالت. تو حالت کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت. یہ بحث صرف کے تحت تو اس کی بات نہیں کی جائے گی، انشاءاللہ نحو کے تحت اس کی تفصیلی گفتگو ہم کریں گے. جب جملے میں ہم کسی اسم کا استعمال کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اسم، چونکہ حالت جو ہے یہ جب کوئی اسم جملے کے اندر ہوتا ہے تب اس کا حالت متعین کرنا ممکن ہوتا ہے کہ یہ حالت فاعلی میں ہے، یا حالت مفعولی میں ہے، یا حالت اضافی میں ہے. تو انشاءاللہ جب ہم جملے کی نحو میں آئیں گے اور جملے کی بات کریں گے تو وہاں پر یہ بتائیں گے کہ اسم کب حالت فاعلی میں ہوتا ہے، کب حالت مفعولی میں ہوتا ہے اور کب حالت اضافی میں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی تسلی کے لیے بس میں تھوڑا یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی کسی بھی جملے میں جب اسم کسی کام کو انجام دینے والا ہو تو کہیں گے کہ وہ حالت فاعلی میں ہے. لیکن اگر کسی اسم پر
काम का असर पड़ रहा हो, इस हालत में हो जुमले के अंदर, तो उसको मफूली हालत में कहेंगे। और अगर किसी इस्म की निस्बत दूसरी इस्म की तरफ की जा रही हो तो उसको हालत इजाफी कहेंगे। मिसाल के तौर पर खालिद पढ़ रहा है, जैसे खालिद पढ़ रहा है, खालिद पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए पढ़ रहा है, सवाल होगा कौन पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का काम कौन अंजाम दे रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर पढ़ने का काम खालिद अंजाम दे रहा है। और खालिद आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि खालिद एक शख्स का नाम है, और जो लफ्ज़ किसी शख्स का नाम हो उस लफ्ज़ को हम लोग इसमें मारफा कहते हैं। तो जब ये इसमें है तो ये इसके अंदर जिन्स भी पाई जाएगी, इसके अंदर तादाद भी पाई जाएगी, और इसके अंदर हालत भी पाई जाएगी। तो जिन्स के एतबार से खालिद ये मुज़क्कर है, और अगर पूछेंगे कि हकीकी है या गैर हकीकी तो ये मुज़क्कर है, हकीकी है। और तादाद के एतबार से ये वाहिद है, और हालत के एतबार से चूंकि इसने एक काम को अंजाम दिया है, तो जब इस हाल में हो जुमले के अंदर कि उसने किसी काम को किया है, यानी वो काम करने वाला हो, तो उसको कहेंगे हालत फाइली। लिहाजा यहाँ पर यह हालत फाइली में है। इसकी दूसरी मिसाल लेते हैं जहाँ पर हालत फाइली और हालत मफूली दोनों की वजाहत हो जाएगी। दूसरी मिसाल, जैसे अहमद ने बकर को मारा, अहमद ने बकर को मारा। यहाँ पर ये देखिए अहमद ने बकर को मारा, तो मारा ये तो काम है, हम फेल की बात से बताएंगे कि ये फेल है, चूंकि ये काम है तो ये तो बात की बात है। अब यहाँ पर तो इसमें अहमद और बकर इन दोनों के बारे में जो हमने जो कुछ पढ़ा ये देखते हैं कि अहमद, यहाँ पर हम खास तौर से हालत को देखने के लिए ये मिसाल लाए हैं, तो खास तौर से हालत का इंतबाक करके समझेंगे कि अहमद और बकर इस जुमले में किस हाल में है। चूँकि अहमद और बकर ये दोनों इसम है, और जब इसम है तो मैंने पहले ही बताया था कि जो इसम है तो उसका लाजमा है कि वो या तो उसके अंदर जिन्स, तादाद और हालत का पाया जाना लाजमी है। जब ये इसम है तो ये किसी न किसी हालत में ज़रूर होंगे। हालत तीन है, हालत फाइली, हालत मफूली और हालत इजाफी। तो ये हालत फाइली या हालत मफूली और हालत इजाफी में से किसी न किसी एक हालत में ये लाजमन होंगे। इस मिसाल में अहमद ने काम को अंजाम दिया है। ये जो काम है मारने का काम किसने किया? अहमद ने किया। तो जो काम को अंजाम देने वाला होता है वो इसमें हालत फाइली में होता है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि अहमद ये हालत फाइली में है। इसकी पहली मिसाल खालिद पढ़ रहा है, उसमें भी खालिद काम को अंजाम दे रहा था, लिहाजा वो खालिद फाइल था। लेकिन ये बकर दूसरा इसमें बकर है, तो इस बकर को हालत के एतबार से कौन सी हालत में कहेंगे? देखिए, तो जब इस हाल में हो कि उस पर काम का असर पड़ा है, अहमद ने मारा, तो मारा ये काम है, ये मार जो है ये मार किस पर पड़ी है? इस मार का असर किस पर पड़ा है? बकर पर पड़ा है। तो चूंकि फेल का असर, ये जो फेल है यहाँ पर दिख रहा है मारा, ये फेल का असर इस लफ्ज यानी कि बकर पर पड़ा है, इस लफ्ज पर बकर पर पड़ा है। तो जब फेल का असर बकर पर पड़ा है तो उसे कहेंगे मफूल, उसे कहेंगे मफूल। लिहाजा इस मिसाल में कहेंगे कि बकर ये मफूली हालत में है और अहमद ये फाइली हालत में है। अब यहाँ पर जो हमने शुरू से पढ़ा इस्म और उसकी किस्में और ज़ैली किस्में, तो उन सभी का खाका यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जहन नशी करने के लिए ये खाके इंतहाई मददगार साबित होते हैं, मुआविन साबित होते हैं। तो इस खाके को आप याद कर लें, और फिर इसके तहत इसकी तारीफ़ात, और याद करने के साथ साथ सबसे अहम बात यही है कि सबकी पहचान कैसे करनी है।
اگر 10 20 50 الفاظ میں اگر آپ اسم کو اقسام کے اعتبار سے چھانٹ سکتے ہیں، الگ الگ کر سکتے ہیں، ان میں امتیاز کر سکتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اسم کی تیاری ہو گئی ہے۔ اور پھر اسم کو کہیں سے بھی اسم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ اس کا جواب دینے کے قابل انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسم ایک نمبر کے تحت اسم کی قسمیں ہیں، دوسرے نمبر کے تحت اسم کی دیگر قسمیں ہیں، اور بس یہ پہلے نمبر پہ اسم کی قسمیں، دوسرے نمبر پہ اسم کی دیگر قسمیں، اور تیسرے نمبر پہ لوازم اسم کی قسموں کا بیان ہوا ہے اور ان کا خاکہ بنا گیا ہے مختصر۔ آپ اس خاکے کو سمجھ لیں، صحیح سے یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہو۔